بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو ہے عورت کے موت کے وقت 5 فرشتے کیا کہتے ہیں۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ انسان کی روح نکلنے سے لے کر قبر میں دفن کیے جانے تک 5 فرشتے آتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس سے کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جو آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ ناظرین، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور قبر کی تاریک اور اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اسے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ مرتے ہی ابدی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس سے نجات کی کوئی راہ نہیں۔ بعض اوقات گناہ گار مسلمانوں کے عذاب قبر کے واقعات ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے مسلمان عبرت حاصل کریں اور اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات بھی نہیں اس سے زندگی گزارتے رہے اور توبہ کیے بغیر گناہوں کا بوجھ لیے قبر میں اتر گئے۔ اللہ جل شانہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے تو عذاب قبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقت و بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری تیز زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے یا عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جو گھر بسائے تھے کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے زیادہ لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی نہیں طے کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، اور اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین پر بیٹھ کر چلتا تھا، آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا تو آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا، وہ آج تو اس کے اندر شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست و عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تب پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے انسان، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو پات و جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف پھرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ انسان اس وقت بڑا بے بس اور لاچار ہوگا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا سوائے اس کے نیک اعمال کے۔ انسان اس وقت افسوس سے اپنے ہاتھ کو ملے گا کہ کاش میں دنیا میں نیک کام کرتا یا کر لیتی،
نمازوں کی پابندی کی ہوتی، روزے ہوتے، زکوٰۃ ادا کیا ہوتا، کسی کے ساتھ برا نہ کیا ہوتا، کسی کا حق نہ مارا ہوتا، دوستوں، رشتہ دار اور بہن بھائی کے بیچ لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کا سبب نہ بنتا۔ ناظرین، آج ہم اپنے آس پاس کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی بتائی گئی دوسری چیزوں کو جیسے ماں باپ کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی نماز اور روزے کا پابند ہے لیکن دوسروں کا حق مارتا پھرتا ہے، لوگوں کے بیچ فتنہ و فساد پھیلاتا ہے۔ خیال رہے انسان کے ہر کام میں توازن ہونا چاہیے۔ امتحان میں 5 سوالات ہوتے ہیں اور ہر ایک سوال کا جواب دینا لازمی ہوتا ہے۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن انسان سے صرف نماز اور روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا بلکہ اس سے ہر چیز کا سوال ہوگا جس کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی اسلام کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرمائے۔ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔